نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما. سامعین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس علاقے اور زمانے کے اندر آنکھ کھولی، ہر طرف فتنے ہی فتنے تھے، رسم و رواج تھے، ظلمت ہی ظلمت، اندھیرا ہی اندھیرا، ظلم و ستم کا دورہ تھا، شراب نوشی عام ہے، چوری اور ڈاکہ زنی پر فخر کیا جاتا ہے، انسان کے خون کا پیاسا ہے. لیکن اس دور کے اندر سب سے بدتر جو زندگی گزار رہی تھی وہ عورتیں تھیں. عورت ماں کی صورت میں بھی، بیٹی کی صورت میں بھی، بہن کی صورت میں بھی اور بیوی کی صورت کے اندر بھی بڑی عجیب سچویشن میں اور عجیب مشکلات میں زندگی گزار رہی تھی. عورت کی کوئی عزت نہیں تھی. ان گندے رسم و رواج اور رسومات میں ایک یہ بھی تھا کہ عورت کو زندہ دفن کر دی جاتا. بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کو عار سمجھ کر، شرمندگی کا باعث سمجھ کر اس بچی کو زندہ دفن کر دیا جاتا. میں قربان جاؤں آمینہ کے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ نے آ کر جہاں معاشرے کے دوسری شخصیات کو عزت دی، وہاں آپ علیہ السلام نے عورت کو عزت دی. فرمایا ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت ہے، بیوی ہے تو اس کا نام نفقہ تمہارے ذمے ہے، بہن ہے تو تمہاری عزت ہے، اور بیوی ہے تو پھر نام نفقہ تمہارے ذمے ہے، اور بیٹی ہے تو پھر اس کو پال پوس کر اس کی اچھی جگہ شادی کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 2 بیٹیوں کو پالے، پوسے، بڑا کرے، اچھی تربیت کرے، پھر اچھی جگہ شادی فرمائے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ جنت کے اندر ہوگا. یہ آپ نے بیٹی کو عزت دی اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والوں کو ایک عجیب اور بہترین آپ نے سبق دیا. اور پھر آج ستم یہ ہے کہ اس زمانے کے اندر بھی عورت کے اوپر ظلم تھا، آج بھی عورت پر ظلم ہے. آج بھی بیٹی کو، عورت کو اچھا نہیں سمجھا جا رہا. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ جو رسم و رواج پرانے اور زمانہ جاہلیت کے اندر تھے، آج وہی رسم و رواج، آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا انہی رسم و رواج کے اندر اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے اور گزار رہا ہے. آپ اندازہ کیجئے، دکھ ہوتا ہے یہ بیان کرتے ہوئے بھی اور یہ بات سوچتے ہوئے بھی کہ یہی معاشرہ ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے لوگ یہاں موجود ہیں. عجیب حالت یہ ہے کہ ایک بندہ دیکھیں، بیٹیوں کو پالنا مشکل ہے، بیٹیوں کی تربیت کرنا بہت مشکل ہے. آپ علیہ السلام نے ایسے تو نہیں نہ کہہ دیا کہ جنت کے اندر میرے ساتھ ہوگا جو بیٹی کی اچھی تربیت کرے گا. ظاہر ہے اس کے اندر مشکلات تھی، اس میں مسائل تھے، اس میں پریشانیاں تھی، اس میں جگہ جگہ دکھوں کو برداشت کرنا تھا. تو آپ نے اسی وجہ سے فرمایا تھا کہ جو بیٹی کو پالتا پوستا ہے اور اچھی جگہ شادی کرتا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اسی بنیاد کے اوپر آپ نے فرمایا تھا. لیکن آج بھی ایک بندہ ایک بیٹی کو لیتا ہے، پالتا ہے، پوستا ہے، اس کو بڑا کرتا ہے، اس کو اچھی تعلیم دلواتا ہے، دینی تعلیم دلواتا ہے، پھر اس کی شادی کرتا ہے. شادی کے اوپر ہمارے رسم و رواج بھی عجیب سے ہے. پھر وہ بیچارہ جس نے بیٹی کو پالا پوسا تھا، پھر جہیز جیسی جو نا وہ رسم بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ میری بیٹی اگلے گھر میں خوش رہے، میری بیٹی اچھی زندگی گزارے، میری بیٹی کو کبھی دکھ نہ ہو، میری بیٹی کو کبھی تکلیف نہ ہو، میری بیٹی کو کوئی پریشانی نہ ہو، میری بیٹی کوئی رنج علم غم نہ دیکھے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے ہمیشہ پرسکون زندگی گزارے. وہ جہیز بھی دے دیتا ہے. حالانکہ جہیز عورت کی ذمہ داری نہیں تھی، یہ مرد کی ذمہ داری تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی ہوئی تو جہیز حضرت علی نے دیا تھا. جہیز
مرد کی ذمہ داری ہے، لیکن وہ بھی آج ایک باپ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. لیکن دکھ اور تکلیف یہ ہے کہ آج بھی رسم و رواج جاہلیت والے ہیں کہ جب بیٹی بیاہ کے آ جاتی ہے اور پھر ساری زندگی بیٹی والوں کا پلہ پکڑ کے اور ان کا دامن پکڑ کے ہم جیتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر فوت ہوئی ہے، ہمارے گھر کے اندر اگر کوئی جو نا وہ انسان دنیا سے گیا ہے تو وہاں کھانا بھی ہم بیٹی والوں سے لیتے ہیں. جو بہو ہمارے گھر میں بیاہ کی آئی ہے، جو بھابی ہمارے گھر میں بیاہ کی آئی ہے، ہم کھانے کے اعتبار سے بھی کہتے ہیں کہ بھائی تمہارے ذمہ ہے. اس کا باپ مزدور ہے، اس کا باپ غریب ہے. اور اس دور کے اندر کہ جب ایک متوسط کیا امیر لوگوں کے لیے زندگی گزارنا ہی مہنگائی کے دور میں مشکل ہو گیا ہے، تو ایک باپ نے کیا ظلم کیا ہے جی؟ اپنے لخت جگر ہمیں دیا، اپنی بیٹی ہمیں دی ہے، اپنے جگر کا ٹکڑا کاٹ کے ہمیں دیا ہے، اور ساری زندگی ہم ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ساری زندگی ستم کرتے ہیں. جہیز بھی لے لیا، پھر ڈیمانڈیں بھی کی. جہیز کے اوپر کبھی کار کی ڈیمانڈ ہے، کبھی موٹر سائیکل کی ڈیمانڈ ہے، کبھی جو وہ اچھے فرنیچر کی ڈیمانڈ ہے، کبھی کوئی ڈیمانڈ ہے، کبھی کوئی وہ بیچارہ مزدور دہاڑی باز اور زارے، وہ بیچارہ پتہ نہیں کہاں سے پیسے لا کر وہ اپنی بیٹی کا ساری زندگی جو ہے وہ جوڑ کے بیاہ کرتا ہے. اور جب فوتگی ہوتی ہے تو پھر کہا جاتا ہے جی ہمارے گھر میں فوتگی ہے، کھانا بھی تم دو گے. ہمارے گھر میں فوتگی ہو گئی ہے تو آج پہلے دن میں کھانا بھی تم لوگ کھلاؤ گے. اور وہ بیچارہ دیہاڑی دار مزدور آدمی کسی سے قرضہ لے رہا ہوتا ہے کہ میں نے بیٹی وہاں بیائی ہے، میری بیٹی نے وہاں زندگی گزارنی ہے، لوگ تانے دیں گے. اس لیے وہ قرضہ پکڑ کے مجبور بے بس لاچار ہو کر قرضہ پکڑ کے آگے ہمارے پیٹوں کے دوزخ کو جو ہے وہ بھرتا ہے. ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی. میں ایک جگہ سن رہا تھا، ایک عالم بیچارے رو رہے تھے اور اسی بات کے اوپر رو رہے تھے. کہتے میرے پاس ایک بندہ آیا، روتے ہوئے آیا، کہتے جی میں نے بہن کی شادی کی ہے، بڑی مشکل سے میں نے اس کی شادی کی ہے، آج ان کے گھر میں بہت جہیز بھی دی ہے، آج ان کے گھر میں فوتگی ہو گئی ہے. تو مجھے میری بہن نے روتے ہوئے کہا ہے بھائی مجھے پتا ہے آپ کمزور ہو، مجھے پتا ہے آپ غریب آدمی ہو، مجھے پتا ہے آپ دیہاڑی دار آدمی ہو، لیکن میرے بھائی کہیں سے قرض پکڑ کے کہیں سے کچھ بھی کر کے ان کی فوتگی کا کھانا پکا دو، ورنہ مجھے ساری زندگی یہ تانے دیں گے اور میرا زندگی گزارنا یہاں مشکل ہو جائے گا. اب لوگ اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ جب جنازہ ہو گیا اور جنازہ ہونے کے بعد جناب وہ اعلان کیا جاتا ہے اور بھائی سارے روٹی کھا کے جائیو، کھانا کھا کے جائیں سب. اور ہمیں نہیں پتا ہوتا پتہ نہیں کس بے بس مجبور لاچار اور آہ و زاری کے اندر اور روتے ہوئے سسکتے ہوئے پتہ نہیں اس نے کہاں سے قرض لیا ہے اور آگے ہمارے لیے بریانی پکا کے جا رہے ہیں. اور پھر ہم سارے محلے دار بھی وہاں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور بوٹیاں اڑا رہے ہوتی ہیں اور وہ بیچارہ ایک طرف سے بے بس ہو کے دیکھ رہا ہوتا ہے جس نے قرض پکڑا ہوتا ہے. یہ رسم و رواج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کر رہے ہیں. اور بڑے بڑے اچھے خاندان وہ بھی اپنی فوتگیوں کے اوپر روٹی اپنی بھابھی یا اپنی بہو کے گھر سے منگواتے ہیں اور بالکل کوئی جھجک نہیں ہوتی، کوئی شرم نہیں ہوتی اور بڑے دھڑلے سے کہہ رہے ہوتے ہیں جی کھانا بیٹی والوں نے پکانا ہوتا ہے، کھانا لڑکی والوں نے پکانا ہوتا ہے، تمہاری ذمہ داری ہے. کس نے کہا ان کی ذمہ داری ہے؟ ہمارے اپنے بنائے ہوئے رسم و رواج ہیں اور ہم اس کے جو وہ دین کے اندر بھی شامل کر لیا ہم نے بدعات کی صورت میں اور کس صورت کے اندر. یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے. جو بھی کھانے کے بعد بیٹھ کے ہم وہاں جو جنازے کے بعد بیٹھ کے ہم کھانا کھاتے ہیں اور جو بھی ہم جو نا وہ بڑی بڑی دیگیں پکائی ہوتی ہیں ہم بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں، وہ کسی کی آہوں سسکیوں اور مجبوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھا کے ہم کر رہے ہوتے ہیں. اور جس نے یہ کام کیا قیامت والے دن اس کو یہ بھگتنا ہوگا، اس کو جواب دینا ہوگا. خدا کے لیے ہم سوچیں. اگر خدا نہ خواستہ ظاہر ہے ہر ایک کے ساتھ ہونا ہے، ہمارے گھروں کے اندر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، ہماری اپنی برادری ہے، ہمارا اپنا جو نا وہ ددیال ہے، ہم ان سے کہیں یا وہ ہم سے کہیں، لیکن بیٹی والوں کے اوپر یہ ظلم نامناسب ہے، یہ رسم قبیح رسم ہے، یہ رسم ظالمانہ رسم ہے. ہمیں ایسے مسلم اور لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ایسی رسم و رواج کو توڑنا ہوگا، اپنے گھروں سے نکالنا ہوگا. اور جب بھی کوئی ایسا معاملہ آ جائے تو خبردار ہمیں یہ خبر رکھنی چاہیے، ہمیں یہ تنبیہ ہونی چاہیے. بیٹی والوں سے ہم نے یہ نہیں کہنا. کیوں؟
اس لیے کہ بیٹی والے وہ ساری زندگی وہ بیچارے ہمیں خوش کرنے کے اوپر گزار دیتے ہیں. ہماری ہی بیٹیاں ہیں، ہماری بیٹیاں نے بیانہ ہے، ہماری بہنوں نے بیانہ ہے، پھر جیسا کریں گے ویسا بنیں گے. آج اگر کسی کی بیٹی کو تکلیف دیں گے پھر کل ہماری بیٹی کو تکلیف ہوگی. آج اگر کسی کی آہوں اور سسکیوں اور مجبوریوں اور ناجائز مطالبات سے اگلے کے جو نا وہ ظلم کر کے ہم ان سے مطالبات کریں گے تو پھر کل ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوگا. اللہ ان کی توفیق